بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی حکمرانوں کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم سرجو سلطنت کے دوسرے سلطان الپ ارسلان کی دلچسپ زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس کی جسمانی شکل کو بیان کر رہے ہیں، جس کی خصوصیت ایک کمانڈنگ موجودگی اور باقاعدہ برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کی خصوصیات ہیں جنہوں نے بطور رہنما ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں، پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہم ان اوصاف کو بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اس قابل ذکر تاریخی شخصیت کی تعریف کی اور اس کی میراث کو تشکیل دیا۔ تو دوستو، عصری وضاحتوں میں سلطان الپ ارسلان کو بہت ہی خوفناک، غالب، ایک عظیم شکل والا خوبصورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے پاس لمبی پتلی سرگوشیاں تھیں جنہیں وہ تیز چلانے وقت گرو لگاتا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کا تیر کبھی نہیں پھٹکا۔ اس کی ٹوپی کے اوپر والے بٹن سے لے کر اس کی مونچھوں کے سرے تک یہ 2 گز تھا۔ مسلم ذرائع الپ ارسلان کو جنوبی طور پر متقی لیکن انصاف پسند ظاہر کرتے ہیں۔ الپ ارسلان حنفی مسلک سے اس قدر سرشار تھے کہ لڑائیوں سمیت ہر وقت ایک قاضی کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کے وزیر نظام الملک کے نوجوان سلطان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ بے حد شہنشاہ اور خوف زدہ تھا، اور چونکہ وہ اپنے عقائد پر بہت سخت اور جنونی تھا اور شافعی رسم کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے میں اس سے ہمیشہ خوف میں رہتا تھا۔ منگرٹ کے بعد سلطان الپ ارسلان کا تسلط مغربی ایشیا کے بیشتر حصوں پر پھیل گیا۔ اس نے جلدی اپنے آباء و اجداد کی اصل نشست ترکستان کی فتح کے لیے مارچ کرنے کی تیاری کی۔ ایک طاقتور فوج کے ساتھ اس نے اکس کے کنارے کی طرف پیش قدمی کی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ دریا کو بحفاظت پار کر سکے، تاہم وہ کچھ قلعوں کو زیر کرنا ضروری تھا، جن میں سے ایک کا کئی دنوں تک باغی یوسف خرزمی یا یوسف ہرانی نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا تھا۔ شاید اپنے فراخنی دشمن کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے بہت زیادہ چین بے چین تھا، سلطان الپ ارسلان نے باغی اپنی زمینوں کے دائمی ملکیت کا وعدہ کر کے گورنر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ جب یوسف الہرانی کو اس کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ اسے گولی مار دی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ تیر انداز اپنی کمانیں اٹھا پائے، یوسف نے ایک چاقو پکڑ کر سلطان الپ ارسلان پر پھینک دیا۔ مارے جانے سے پہلے 3 ضربے لگائیں۔ 4 دن بعد 24 نومبر 1072 کو سلطان الپ ارسلان کا انتقال ہو گیا اور اسے مرو میں دفن کیا گیا۔ اس نے پہلے 18 سالہ بیٹے ملک شاہ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ ان کی بیویوں میں سے ایک صفیہ خاتون تھی۔ اس کی ایک بیٹی صفیری خاتون تھی جس نے 1071-72 میں عباسی خلیفہ المقتدی سے شادی کی۔ صفاریہ کا انتقال اصفہان میں 1073-74 میں ہوا۔ ان کی ایک اور بیوی اکا خاتون تھی، وہ پہلے سلطان تغرل کی بیوی رہ چکی تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے 1063 میں تغرل کی موت کے بعد اس سے شادی کی۔ اس کی ایک اور بیوی شاہ خاتون تھی، وہ قادر خان یوسف کی بیٹی تھی اور اس کی شادی پہلے غزنوی مسعود اول سے ہوئی تھی۔ دوسری بیوی ام حوچاک تھی، جسے امو کچاچ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک اور بیوی ناشیر کیورک اول کی بیٹی تھی، جس کی شادی جارجیا کے بادشاہ بغرات چہارم کی بہن سے ہوئی تھی۔ الپ ارسلان نے اسے طلاق دے دی تھی اور اس کی شادی نظام الملک سے کر دی تھی۔ ان کے بیٹے ملک شاہ اول
ترش اول، ارسان شاہ، تکیش، توغان شاہ، ایاز اور بونیر تھے۔ اس کی ایک بیٹی نے 1068 میں کرد سرخاب کے بیٹے برد کے بیٹے سے شادی کی۔ دوسری بیٹی زلیخا خاتون کی شادی 1086 اور 1087 میں قریش کے ایک مسلمان بیٹے سے ہوئی۔ ایک اور بیٹی عائشہ خاتون نے ابراہیم خان تمخ کے بیٹے شمس الملک نصر سے شادی کی۔ ایک اور بیٹی کی شادی غزنی کے مسعود سوم سے ہوئی اور وہ ان کی پہلی بیوی تھی۔ ایک اور بیٹی سارا خاتون تھی۔ اللہ پرسان کی بازنطینیوں سے اناتولیہ کی فتح کو بھی صلیبی جنگوں کے آغاز کے ایک اہم پیش خیمہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 2002 سے جولائی 2008 تک ترکمان کیلنڈر اصلاحات کے تحت اگست کا مہینہ علم ارسلان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، ترکمان گراؤنڈ فورسز کی دوسری ٹریننگ مؤثر رائفل ڈویژن کا نام ان کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ تو بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم سلجوق سلطنت کے تیسرے سلطان ملک شاہ اول کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔